بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا موضوع لے کر تاکہ آپ کے حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں آپ کے لیے کچھ جانکاری حاصل ہو، آپ کے لیے کچھ نئی بات معلوم ہو سکے تاکہ آپ ان کا فائدہ اٹھا سکیں، آپ ان جگہوں کی زیارت کر سکیں۔ میں آج بھی ذکر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں کچھ پہاڑوں کے بارے میں۔ ناظرین بنے رہیں اور تمام ویڈیوز کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر لیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچیں۔ ناظرین، آج میں سب سے پہلے ذکر کروں گا جبل ثور کے بارے میں۔ یہ مکہ المکرمہ سے جانب جنوب اور مشرق میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور مکہ کے تمام پہاڑوں میں یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ سخت گرمی کے زمانے میں اس کے اوپر کی چوٹی میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور ہے، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل ثور کے نام سے مدینہ منورہ میں بھی ہے جو جبل احد کے دامن میں ہے۔ جبل حرا یہ مسجد حرام سے جانب مشرق میں تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا ہے۔ اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور غار حرا سے خانہ کعبہ سامنے نظر آ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے چاروں جانب 2 منزلہ مسجد حرام بن جانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ اب نظر نہیں آتا ہے۔ مسجد حرام کی چھتیں اب نظر آتی ہیں۔ جبل نور یہ جبل حرا کا دوسرا نام ہے۔ آج کل یہ پہاڑی جبل نور ہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک پہاڑ ہے جبل قعقاعان، یہ وہ پہاڑ ہے جو حتیم کعبہ کے جانب جبل ابو قبیس کے مد مقابل میں واقع ہے، اور جب حرم شریف سے باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیانی حصہ سے باہر نکلیں گے تو سامنے یہی پہاڑی ملے گا، اور اسی کے جانب اس وقت باب مدینہ اور باب حدیبیہ واقع ہیں، اور اس طرف کے علاقے کو فی الحال شامیہ کہا جاتا ہے، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر قریش مکہ مکرمہ خالی کر کے اسی پہاڑ پر جا کر قیام کیے ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ یثرب کے نجار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل جو ہم عمرہ کرنے میں یا یہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنا ہے، طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم یہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ ہے جبل سلع، وہ مشہور پہاڑ ہے جس کے دامن میں خندق کھودی گئی تھی، اور غزوہ خندق اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا تھا، اور اسی پہاڑ کے دامن میں اس وقت مساجد 6 بنی ہوئی ہیں جن کا ذکر میں کسی ویڈیو میں کروں گا، مگر اب ان میں سے کئی مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں اور بیچ میدان میں ایک بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ جحفہ یہ مقام رابغ کے قریب ایک مقام ہے، اس کو مہیعہ اور مقام خربہ
بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ مقام ویران سا ہو گیا ہے، اور یہ مقام مسجد حرام سے تقریباً 187 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور یہ شام، مصر، الجزائر، سوڈان اور بر اعظم افریقہ کی طرف سے خشکی کے راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اس کے علاوہ ترکستان، بلغاریہ، فلسطین، جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ سے خشکی کے راستے سے آنے والوں کے لیے بھی میقات ہے۔ ان لوگوں کو اسی جگہ سے احرام باندھنا واجب ہے۔ جبل قرن، یہ مقام مکۃ المکرمہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اہل نجد اور خلیجی ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جبل یلملم، یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس کے قریب کی آبادی کو سعدیہ کہا جاتا ہے، اور یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے، اور ساحلی ممالک سے جو لوگ بحری جہاز سے جدہ پہنچتے ہیں وہ سب ادھر ہی سے گزرتے ہیں۔ مسقط، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا وغیرہ سے بحری جہاز سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے، مگر جدہ اس کے محاذ میں پڑتا ہے، اس لیے بحری راستے سے آنے والوں کے لیے جدہ میں بھی احرام باندھنا جائز ہے، لیکن احرام آپ کے یلملم سے پہلے ہی باندھنا زیادہ بہتر ہے۔ حجر اسود، ترمذی شریف 177 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حجر اسود جنت کے یاقوت کا ایک پتھر ہے، اس کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ جس وقت اس کو اتارا جا رہا تھا بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے مشرقی جنوبی گوشہ میں قد آدم کے قریب اونچائی پر دیوار میں لگایا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے، اور حجر اسود کو کسی زمانہ میں بلوائیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ان ٹکڑوں میں سے چھوٹے بڑے 11 ٹکڑے اس وقت چاندی کے اس حلقہ کے اندر جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر کوئی صرف حلقہ کے اندر بوسہ دے گا تو حجر اسود کو بوسہ دینا ثابت نہ ہوگا، بلکہ حجر اسود پر بوسہ اس وقت صحیح ہوگا جبکہ پتھر کے ان ٹکڑوں پر بوسہ دیا جائے۔ حتیم، یہ بیت اللہ شریف کے جانب شمال میں بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے گھرا ہوا ہے، ایک جالی نما ہے، شیشہ لگا ہوا ہے۔ یہ در حقیقت بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 37 سال کی عمر میں زمانہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے منشاء نبوت کے مطابق اس کو خانہ کعبہ میں شامل فرمایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے اس کو ختم کر کے پرانی تعلیم کے شکل بنا دیا ہے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے منشاء نبوت کے مطابق دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر اس زمانے میں سلطنت اسلامی کے مفتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب قیامت تک کے لیے ترمیم جائز نہ ہوگی، ورنہ ہر زمانے کے آنے والے بادشاہ خانہ کعبہ میں ترمیم کرتے جائیں گے تو خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلواڑ بن کر رہ جائے گا، اس لیے اسی حالت میں قیامت تک باقی رہے گا۔ حرم، یہ مکۃ المکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور دور تک زمین ہے، اور اس کی چہار جانب
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حدود حرم کے نشانات نصب کر دیے ہیں۔ جو نشانات کسی بھی طرف سے حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں وقت نظر آتے ہیں، ان میں سب سے قریب ترین حدود طریق مدینہ پر مقام تنعیم اور مسجد عائشہ ہے، جو حرم شریف سے صرف 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نمبر 2، وادی نخلا جو مسجد حرام سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر طریق یمن میں واقع ہے۔ وادی نخلا جو مسجد حرام سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ازات لبن عقاشبہ بھی کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر طریق یمن میں واقع ہے۔ جعرانہ جس میں حنین کے مال غنیمت تقسیم ہوئے تھے، یہ مسجد حرام سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تاریخ مکہ میں 22 کلومیٹر لکھا ہے، مگر کچھ لوگوں نے تجربہ کیا کہ 24 اور 25 کلومیٹر کے درمیان واقع ہے۔ حدیبیہ جو مسجد حرام سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو جدہ اور مکہ کے درمیان قدیم شاہراہ پر واقع ہے، اور اس سے کچھ دور جانب تیار کو ہٹ کر جدید شاہراہ سے، جس پر رحل نما نشان قائم ہے اور حدیبیہ ہی کا دوسرا نام شمیسی بتاتے ہیں، اور مسجد حرام سے حدود حرم کا نشان 22 کلومیٹر پر ہے، اور وہاں سے 2 کلومیٹر پر صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان کی جگہ ہے، لہٰذا مسجد بیعت الرضوان 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرفات و مزدلفہ کے راستے میں واقع ہے، جو مسجد حرام سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخ مکہ میں 22 کلومیٹر لکھا ہے، جو مسامحت پر محمول ہے، اور وہاں سے ڈاکٹر ابو خلیل نے عطل السیرہ النبویہ میں 22 کلومیٹر کا نقل کیا ہے، وہ بھی مسامحت پر محمول ہے۔ طائف کا راستہ جو عرفات اور جامع ام القری جدید سے ہو کر جا رہا ہے، اس میں مسجد حرام سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر حدود حرم کا کھمبا نصب ہے۔ حل وہ حدود حرم سے باہر اور حدود میقات کے اندر کے درمیانی حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کو حل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حدود حرم کے برخلاف شکار وغیرہ کھیلنا حلال اور جائز ہے۔ حدیبیہ یہ جدہ سے مکہ المکرمہ جاتے وقت راستہ میں ایک مقام پڑتا ہے۔ یہ حرم شریف سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی وسیع و عریض وادی میدان ہے۔ اس وسیع ترین وادی کے وسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصب کردہ حدود حرم کا نشان والا کھمبا ہے، اور وہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر اسلامی لشکر کا قیام تھا۔ اسی جگہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں بڑے عظیم الشان انداز میں فرمایا ہے۔ حلق اس کے معنی سر کے بال مڑنے یا منانے کے ہیں۔ اس کے ذریعے سے احرام سے نکلتے ہیں۔ آپ عمرہ کا احرام باندھے ہیں یا آپ کوئی بھی احرام باندھ رہے ہیں، تو جب تک آپ حلق نہیں کراتے ہیں تب تک آپ اس حد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ حلال ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے احرام نہیں باندھا ہے۔ دم احرام کی حالت میں ممنوع افعال کے ارتکاب کرنے سے جرمانہ میں ایک بکری یا اس جیسے جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں۔ جہاں بھی آپ جب بھی سنیں گے دم کا لفظ، وہاں پر یہی جرمانہ یعنی ایک قربانی مراد ہوگی۔ بکری، خصی، بھیڑ، دمبا یہ ایک قربانی کرنے کے لیے ہے، یعنی اس میں آپ کا حج کا جو قربانی ہو رہا ہے
تو آپ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ دم دے رہے ہیں تو انہی میں سے کسی کا آپ کو دم دینا ہوگا۔ ناظرین، میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے آیا تھا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کریں، پھر آل پر ٹچ کر کے آپ ہم سے رابطے میں آ جائیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ کو پہنچتے رہے۔ ناظرین، ملتا ہوں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔